سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 87۔ ٹرائے کا شہزادہ پیرس ہیلن کے ساتھ اپنے بحری بیڑے میں یونان کے مختلف جزیروں کا چکر کاٹنے کے بعد جب واپس ٹرائے شہر کی بندرگاہ پر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ لنگر انداز ہوا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے باپ اور ٹرائے کے بادشاہ پریام کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کا بیٹا پیرس اس کی بہن میسوئن کو لانے کے بجائے اسپارٹا کی ہیلن کو اپنے ساتھ لے آیا ہے تو اسے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ہیلن کا ٹرائے شہر میں آنا ان سب کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ یونان کے سارے حکمران مل کر ہیلن کی بازیابی کے لیے ٹرائے شہر پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ لہٰذا اپنے بیٹے پیرس سے کسی طرح کی باز پرس کرنے کے بجائے پریام نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور اس نے اپنی بیوی ہیکوبا کے ذمے یہ کام لگا دیا تھا کہ ہیلن سے مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ہیلن اس کے بیٹے پیرس کے ساتھ اپنی مرضی اور رضامندی سے آئی ہے یا پیرس اسے زبردستی اسپارٹا اٹھا لایا ہے۔ پس پریام کی بیوی اور پیرس کی ماں ہیکوبا ہیلن کو علیحدگی میں لے گئی اور پوچھا کہ کیا اس کا بیٹا پیرس اسے زبردستی اسپارٹا سے اٹھا لایا ہے یا وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے ہیلن کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر پیرس اسے زبردستی اٹھا لایا ہے تو پھر ہیلن کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسپارٹا بھیجوا دیا جائے گا، اگر وہ اپنی مرضی سے ٹرائے شہر میں آئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹرائے سے اسپارٹا زبردستی نہیں لے جا سکتی۔ ہیکوبا کے اس استفسار کے جواب میں ہیلن نے اسے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ وہ پیرس کے ساتھ اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ آئی ہے۔ بس اس بات کی خبر جب ہیکوبا نے اپنے شوہر پریام کو دی تو پریام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیلن کو ٹرائے میں رہنے کی اجازت دے گا، اور اگر کسی نے اسے زبردستی ٹرائے سے اسپارٹا لے جانے کی کوشش کی تو وہ ہر ایسی قوت کے مقابلے میں اس کا دفاع کرے گا۔ پریام کو معلوم تھا کہ یونان کے حکمران ہیلن کے لیے ٹرائے سے ضرور جنگ کریں گے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی جنگی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی، کیونکہ یونان کے حکمرانوں نے جو سفیروں کا ایک وفد پریام سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے بھی پریام نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہیلن کی خاطر ہونے والی اس جنگ کو کسی بھی صورت ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے پریام نے اپنے ہمسایہ ملک سے بھی مدد طلب کر لی، خصوصاً اس نے اپنے داماد کو بھی طلب کر لیا تھا۔ وہ اس کی ہمسایہ سلطنت وردینیا کا بادشاہ تھا اور اس کا نام اینیاس تھا۔ یہ اینیاس بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے سسر کی مدد کرنے کے لیے ٹرائے شہر پہنچ گیا تھا۔ یوں ٹرائے شہر کا بادشاہ پریام اپنی جنگی تیاریوں کے بعد یونانی حکمرانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ چند دن بعد یونان کے متحدہ حکمرانوں کا بحری بیڑا بھی ٹرائے کے قریب اس جگہ آ کر لنگر انداز ہو گیا جہاں دریائے شموس اور دریائے سکندر سمندر میں گرتے تھے۔ اس ڈیلٹا کے قریب ایک لمبی قطار کی صورت میں یونانیوں نے اپنے بحری جہاز کھڑے کر دیے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ٹرائے کے شہری اور ان کے لشکری شہر کے اندر یونانیوں کے لنگر انداز ہونے کا سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ اپنے جہازوں کو کھڑا کرنے کے بعد یونانی ساحل پر اترے اور اپنا سارا سامان بھی انہوں نے اتار لیا تھا، اور اپنے پڑاؤ کے سامنے انہوں نے اپنے لشکر کو خوب مسلح کر کے کھڑا کر دیا تاکہ اگر ٹرائے کا لشکر اچانک ان پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ اس کے بعد یونانیوں نے وہاں کوہستانی سلسلے کے سامنے پتھروں سے اپنے لیے مکان اور گودام تعمیر کرنا شروع کر دیے تھے۔ تعمیر کے اس کام میں کئی ماہ لگ گئے تھے، جبکہ یونانیوں کا متحدہ لشکر اپنے پڑاؤ کے سامنے روزانہ کھڑا ہو کر تعمیر کے اس کام کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یوں چند ماہ کی لگاتار کوششوں کے بعد یونانیوں نے دونوں دریاؤں کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلے کے دامن میں اپنے لیے لکڑی اور پتھروں کے مکان تعمیر کر لیے تھے۔ شاید ان کا ارادہ تھا کہ
وہ اپنے پڑاؤ کی طرف سے مطمئن ہو کر دشمن کے ساتھ بہتر طور پر جنگ کر سکیں۔ دشمن کی طرف سے کبھی ان پر دباؤ بھی پڑ جائے تو وہ اپنے پڑاؤ کی سنگی دیواروں کی اوٹ میں رہ کر دشمن پر خوفناک طریقے سے تیر اندازی کر کے انہیں واپس بھاگنے پر مجبور کر دیں۔ اسی نظریے کے تحت یونانیوں نے وہاں پتھروں اور لکڑی کی مضبوط عمارتیں تعمیر کر لی تھیں۔ ٹرائے شہر کے نواح میں چاروں طرف آخر شب کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان کے طاقوں میں ماہ انجم فروزان تھی۔ گمسم اداس چاند کے چہرے پر ریاضتوں کا گہرا تاثر تھا۔ ساحلوں پر چیختی رات کی پاگل ہوائیں سمندر کے سر اٹھاتی لہروں سے ٹکرا کر اور زیادہ شور کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں یوناف چٹان کے قریب اپنے پتھر کے بنے ہوئے کمرے میں سوتے میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کمرے میں جلتی چھوٹی سی مشعل کی روشنی میں اپنے اس کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر کسی خیال سے اس کی آنکھوں میں خوشیوں کی چمک رقص کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف سجدے میں گر گیا اور پھر کمرے میں اس کی آواز بلند ہوئی، اے خداوند کبیر، تو نے خواب میں مجھے ابلیکا پر دوبارہ قابو پانے کا طریقہ سمجھا کر سچائی کے راستوں کو استوار کر کے رکھ دیا ہے۔ اے خدائے بزرگ، میں تو صحرا صحرا متلاشی رات کی طرح نور کا جویا اور روشنی کا متلاشی تھا۔ اے خداوند، تو نے مجھے ابلیکا واپس لینے کا طریقہ بتا کر اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب میں اس بشر گزیدہ شیطان کے وحشی اور بے انت اندھیروں پر آسانی سے قابو پا سکوں گا۔ اے میرے اللہ، سورج کی روشنی، ندیوں کا ترنم، بہاروں کی یہ مستی صرف تیرے لفظ کن کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اے خدا، جس طرح تو نے سورج کو زندگی کی حفاظت پر مقرر کیا ہے، ایسے ہی مجھے بھی اس ابلیس کے مقابلے میں عزم و استقلال کی نعمت عطا کر، تاکہ وقت کے اس وحشی رقص کے اندر میں اس مردود کو ناآشنا کر کے اذیت سے دوچار کر سکوں۔ پھر یوناف سجدے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے نزدیک ہی ایک چٹان کے پاس یونان کے سپاہیوں نے جو پہرے پر مقرر تھے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کر رکھا تھا۔ یوناف کچھ سوچتے ہوئے بڑی تیزی سے اس آگ کے الاؤ کی طرف بڑھا۔ جب وہ نزدیک گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بیٹھے سارے یونانی اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یوناف نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا، پھر انہیں بڑی نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میرے بھائیوں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ مجھے تو اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے تمہارے اس الاؤ کے پاس آ گیا ہوں۔ یوناف کے کہنے پر یونان کے سپاہی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یوناف بھی تھوڑی دیر وہاں ان کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو گرم کرتا رہا۔ پھر وہاں سے اس نے چند کوئلے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ یوناف کا کمرہ چونکہ ایک چٹان کے ساتھ بنا ہوا تھا، لہٰذا اپنے کمرے میں واپس آ کر یوناف نے پہلے اپنا ساحرانہ عمل استعمال کرتے ہوئے اس چٹانی دیوار کو طلسمی دیوار میں تبدیل کیا۔ کوئلے سے اس نے دیوار پر عزازیل کی شکل بنائی۔ پھر اس نے اپنا خنجر سنبھالا اور شیطان کی بنائی اس صورت کا عین دل کے مقام پر خنجر پتھر کے ساتھ ٹھونک کر گاڑ دیا۔ اس کے فوراً ہی بعد یوناف نے ابلیکا کو حاضر کرنے اور بلانے کا عمل شروع کیا۔ جو ہی اس نے یہ عمل ختم کیا، ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا لمس دینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یوناف کے لبوں پر گہری اور خوشکن مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابلیکا کے لمس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے طلسم دیوار کا عمل ختم کر کے وہاں سے اپنا خنجر بھی نکال لیا تھا۔ ابلیکا تھوڑی دیر تک اس کی گردن پر لمس دیتی رہی۔ اس دوران جب یوناف نے اس سے گفتگو نہ کی تو اس نے اس سے خود ہی ابتدا کی، اے میرے حبیب، تم کیسے ہو؟ یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی تھی اور پھر اس نے پرسکون آواز میں کہا، تم دیکھتی ہو کہ میں کیسا ہوں؟ اس پر ابلیکا بولی، میں تو تمہیں اچھی اور خوشکن حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ تم نے مجھے عزازیل سے واپس لانے پر کیسے عبور حاصل کر لیا؟ یوناف نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں تمہیں واپس بلانے کا طریقہ سمجھا دیا گیا تھا، سو میں نے یہ طریقہ استعمال کیا۔ میں نے اس سامنے والی چٹانی دیوار پر عزازیل کی شکل بنائی۔ پہلے اس چٹانی دیوار کو میں نے طلسم دیوار میں بدل دیا تھا، پھر اس پر میں نے اپنا عمل شروع کیا اور عزازیل کے دل کے مقام پر اپنا خنجر گاڑ دیا۔
اس کے بعد میں نے اپنا وہ عمل شروع کیا جو روحوں کو بلانے والی اس کاہنہ نے سکھایا تھا، سو اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں عزازیل سے واپس لانے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ میرے اس طلسمی دیوار کے عمل کے باعث عزازیل ضرور تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوگا۔ اس نے اس تکلیف اور مصیبت میں ضرور اپنی شکل بدلی ہوگی۔ اس کی شکل بدلنے کے ساتھ ہی میرا روحوں کو بلانے والا عمل کارگر ثابت ہو گیا اور میں تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوناف میرے حبیب، میں خوش ہوں کہ میں پھر تمہارے پاس لوٹ آئی ہوں۔ اس طرح تمہاری عقل مندی سے ایک بار پھر دو پیاسی روحوں کا ملاپ ہو گیا۔ سنو، جتنا عرصہ میں نے اس عزازیل کی گرفت میں گزارا ہے، وہ عرصہ انتہائی کریہ، نفرت انگیز اور ناقابل برداشت تھا۔ میں تمہاری ممنون ہوں کہ تم نے پھر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں ایک بار پھر اپنی پوری صداقت اور شرافت کے ساتھ تمہاری خدمت انجام دوں گی۔ مجھے امید ہے کہ وقت کی اڑتی اس گرد میں ہم عزازیل اور اس کے ساتھیوں کو کرب کے لمحات میں مبتلا کر دیں گے۔ اے میرے حبیب، اب صبح قریب ہی ہے، لہٰذا تم سو جاؤ، آرام کرو۔ اب میں لوٹ آئی ہوں، میں خود تمہاری حفاظت کیا کروں گی۔ یوناف کے لبوں پر سکون اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھلے میدان میں صف آرا ہوئے تھے۔ یونانی لشکر کے سامنے اگامنن، مینیلاؤس، یولیشیس اور ایکھیلیز اپنے گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ ٹرائے شہر کا لشکر بھی شہر سے باہر نکل کر شہر کی فصیل کے آئین سامنے صف آرا ہوا تھا۔ اس لشکر کے سامنے خود پیارس اور اس کا بھائی ہیکٹر اور اس کے دوسرے سارے بھائی اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر بھگاتے ہوئے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے، جبکہ ٹرائے شہر کی فصیل پر ٹرائے کا بادشاہ پریام جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے آ بیٹھا۔ وہاں اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں اور خود ہیلن بھی اس کے پاس بیٹھی دونوں لشکروں کا نظارہ کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ عارب بھی اپنے گھوڑے پر سوار ٹرائے شہر کے لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ بیوسا اور نبیتا بھی لشکر کے اندر ٹرائے کی ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھیں جو لشکر کی خدمت اور زخمیوں کی دیکھ بھال پر مامور کی گئی تھیں۔ ایسے میں جبکہ عارب ایک جگہ اکیلا اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کے پاس عزازیل نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عارب فوراً اپنے گھوڑے سے کود گیا اور بڑے پرجوش انداز میں اس نے عزازیل کا استقبال کیا۔ عزازیل اس کے قریب آیا اور بوجھل سی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عارب میرے رفیق، میں تمہیں ایک بری خبر سنانے ٹرائے کی اس لشکر میں شامل ہوا ہوں۔ عارب نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور افسردہ سے لہجے میں پوچھا، میرے آقا، آپ مجھے کون سی بری خبر سنانے آئے ہیں؟ عزازیل نے بکھری بکھری اور رکی رکی سی آواز میں کہنا شروع کیا، اے میرے رفیق، یہ یوناف بڑا ہیلا جو ثابت ہوا ہے۔ اس نے ایک عجیب ہی چکر چلا کر ابلیکا کو مجھ سے واپس لے لیا ہے۔ ابلیکا اب میری گرفت میں نہیں رہی، وہ دوبارہ یوناف کے قبضے میں جا چکی ہے۔ میں تم لوگوں سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم لوگ یوناف اور ابلیکا کی طرف سے محتاط اور ہوش مند رہنا۔ فی الحال تم تینوں ٹرائے کے اس لشکر میں رہ کر بدی کے روک کا کام انجام دیتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ہی عزازیل وہاں سے روپوش ہو گیا۔ عزازیل کے جانے کے بعد عارب اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس جگہ جا پہنچا جہاں پیارس، ہیکٹر اور ان کے دوسرے بھائی اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس موقع پر یونانی لشکر کی طرف سے ایک سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا میدان سے نکلا۔ وہ پوری طرح لوہے میں غرق تھا، اس کے سر پر آہنی خود تھا جس کا نقاب اس نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا۔ اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے ٹرائے شہر کے لشکر کو مقابلے کے لیے للکارا۔ عارب نے پیارس اور ہیکٹر دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزوں، مجھے اجازت دو کہ میں اس یونانی کے مقابلے پر جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اسے زیر کر کے واپس لوٹ آؤں گا۔ عارب کی پیشکش پر پیارس اور ہیکٹر دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ پھر ہیکٹر نے کہا، اے عارب، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب عارب نے اپنے سر پر خود درست کیا، پھر خود کا ایک حصہ اس نے اپنے چہرے پر گرا دیا تاکہ شکل و صورت سے پہچانا نہ جائے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس یونانی کے مقابلے پر نکلا۔ دونوں کا جب مقابلہ ہوا تو یونانی عارب کے مقابلے میں چند لمحے بھی نہ نکال سکا۔ عارب نے چند ہی لمحوں میں اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ عارب کی اس کامیابی پر ٹرائے کے لشکر میں خوشیوں بھرے نعرے بلند ہونے لگے۔
یونانی کو ہلاک کرنے کے بعد آریب وہیں اپنے گھوڑے پر سوار رہا اور خون آلود تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے یونانی لشکر کو پھر مقابلے کے لیے للکارا۔ یوناف یونانی لشکر میں موجود تھا جب آریب نے اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے یونانی لشکر کو للکارا تھا، تو اسی وقت ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ اس کی ترنم بھری آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف میرے حبیب، جانتے ہو یہ ٹرائے شہر سے نکل کر یونانیوں کو للکارنے والا کون ہے؟ یوناف نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اگر تمہیں علم ہے تو مجھے بتاؤ یہ کون ہے۔ ابلیکا نے پھر رنگ بکھیرتی آواز میں کہا، اے یوناف، یہ میدان میں تمہارا پرانا جانی دشمن آریب ہے۔ ایک یونانی کا خاتمہ کرنے کے بعد اب یہ سب یونانیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے للکار رہا ہے۔ یوناف نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر مینیلاؤس کی طرف بھگاتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، اگر یہ آریب ہے تو پھر میں ضرور اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ یوناف اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا مینیلاؤس اور اگامنن کے پاس آیا، دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میرے رفیقوں، میں ٹرائے کے اس لشکر کو للکارنے والے کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ یہ ایک مافوق الفطرت انسان ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس ٹیڑھے اور خبیث انسان پر میں ہی قابو پا سکتا ہوں۔ یوناف کی اس پیشکش پر مینیلاؤس اور اگامنن نے اس کا شکر ادا کیا۔ پھر یوناف نے اپنے چہرے پر اپنے آہنی خود کا نقاب گرا دیا تاکہ جنگ کے دوران آریب اسے پہچان نہ سکے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان کے وسط میں آریب کی طرف بڑھا۔ آریب سے مقابلہ کرنے کے لیے یوناف اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس کے سر پر آ گیا۔ آریب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، اے میرے مقابلے پر آنے والے، اپنا حسب و نسب کہو تاکہ میں جانوں کہ تو کون اپنی موت کو آواز دینے میرے مقابلے پر آیا ہے۔ یوناف نے آریب کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی، ڈھال پر گرفت مضبوط کی۔ پھر تپے ہوئے گردوں اور انگارہ زمین کی طرح وہ آندھیوں کا شناسہ اور طوفانوں کا محرم بن کر آریب پر حملہ آور ہو گیا۔ ان خوفناک حملوں کے باعث آریب ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا اور دوبارہ پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک انداز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نووارد، قبل اس کے کہ میں تجھے اپنا اصل پہلو دکھا دوں، تو مجھے بتا کہ تو کون ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ہاتھوں گمنام ہی مارا جائے۔ یوناف نے پرسکون آواز میں آریب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آریب، میری طرف غور سے دیکھ، میں تیرا پرانا جانی دشمن یوناف ہوں۔ ٹرائے شہر سے باہر کھلے میدان میں میں تیری پستی کی پنہائی اور تیرے باطل کے اوہام کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا۔ اے عزازیل کے گماشتے، میں تیرے جسم کے چیتھڑے کروں گا، تیرے اندر کے خبیث انسان کو موت سے ہمکنار کر کے رکھ دوں گا۔ یوناف کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے آریب کی آنکھوں میں اجنبی کرب اور اندھے خرابوں کے بے کران سلسلے پھیل گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف ظلمات کے سفر، موت کے پیغامبر، دھول نچاتے بگولوں کی طرح آریب پر حملہ آور ہو گیا۔ یوناف کے مقابلے پر آریب بڑی ہوشیاری اور دیکھ بھال سے اپنا دفاع کر رہا تھا، لیکن یوناف کے جان لیوا حملوں کے سامنے اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک آریب یوناف کے سامنے رک کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنا دفاع کرتا رہا۔ پھر اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر وہ پیچھے ہٹا اور یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے نیکی کے گماشتے، میرا مقابلہ ان یونانیوں سے تھا، تیرے ساتھ نہیں تھا، لہٰذا میں تیرے مقابلے سے رخ پھیرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں۔ آریب نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلا گیا، اور دوسری طرف یوناف بھی واپس جا رہا تھا۔ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا یوناف مینیلاؤس کے پاس آیا تو مینیلاؤس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں آنے والا ٹرائے شہر کا وہ حامی تمہارے حملوں سے گھبرا کر واپس لوٹ گیا ہے۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے مینیلاؤس، تمہارا اندازہ درست ہے، اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ میرے حملوں سے منہ پھیر کر وہ واپس اپنے لشکر میں چلا گیا۔ دوسری طرف آریب نے واپس جا کر پیارس اور ہیکٹر سے یہ بہانہ بنا دیا تھا کہ میں نے اور میرے مد مقابل نے ایک دوسرے کو برابر اور مساوی سمجھتے ہوئے مقابلے کو منقطع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ان انفرادی جنگوں کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے سے اجتماعی طور پر لڑ پڑے تھے۔ پھر شام تک یہ جنگ ہوتی رہی۔ ٹرائے شہر سے باہر کھلے میدان
انسانی خون سے رنگین ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب اندھیرا چھانے لگا تو جنگ کو دوسرے دن کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ دوسری طرف افریقہ میں خلیج ٹیونشن کے ساحل پر دریائے بگرادا کے کنارے ایلسا اپنے شہر قرطاجنہ کی تعمیر کا کام مکمل کر چکی تھی۔ اس کی قوم سے تعلق رکھنے والے فونیقی یا کنانی شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ اس شہر کی آباد کاری کا سن کر جو مزید فونیقی اور کنانی آنا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے شہر کے اطراف میں اپنے مکان تعمیر کر کے آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح شہر کی آبادی اور اس کی عمارات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ شہر دگنے سے چوگنا ہوتا رہا۔ یوناف کی غیر موجودگی میں شہر کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایلسا نے اپنے 2 نائب مقرر کیے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ملکوس اور دوسرے کا نام ماگو تھا۔ یہ دونوں نہ صرف یہ کہ وہاں آباد ہو جانے والے لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بلکہ ایلسا کے کہنے پر ان دونوں نے دن رات ایک کر کے اپنا ایک لشکر بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ اگر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہو تو قرطاجنہ شہر کا دفاع کیا جا سکے۔ قرطاجنہ کے لشکر کی یہ تیاری ابھی اپنی ابتدائی حالت میں ہی تھی کہ ایک روز اس محل میں جو ایلسا نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا، چند گھڑ سوار داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایلسا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایلسا کے محافظوں نے انہیں ایلسا کے مہمان خانے میں بٹھایا۔ ایلسا جب مہمان خانے میں ان کے سامنے آئی تو اس نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ ان نواردوں میں سے ایک بولا، میرا نام برقا ہے اور یہ جو میرے ساتھ دوسرے جوان ہیں میں ان کا سردار ہوں۔ شاید آپ کو یہ علم ہوگا کہ جس علاقے میں آپ نے قرطاجنہ نام کا شہر آباد کیا ہے، یہ علاقہ اور اس کے اطراف میں دور دور تک ساری زمین یہاں کے بادشاہ اریاز کی ملکیت ہے اور اس کا تعلق مورس قوم سے ہے۔ ایلسا نے فوراً اس برقا نام کے سردار کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگ مورس قوم کے بادشاہ اریاز کے درباری ہو، لیکن میں تم سے یہ بات کہوں کہ جس زمین پر میں نے قرطاجنہ شہر آباد کیا ہے، یہ زمین میں نے یوں ہی مفت نہیں ہتھیا لی، کیونکہ جو اس زمین کا مالک ہے میں نے اسے معقول قیمت دے کر اس سے زمین خریدی ہے اور اس پر یہ نیا شہر آباد کیا ہے۔ اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آباد ہو چکے ہیں۔ ان کا تعلق میری کنانی قوم سے ہے۔ اب اگر تمہارا بادشاہ اس زمین کو ہم سے واپس لینا چاہتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہم پر زیادتی ہوگی، اس لیے کہ اس زمین کو ہم اس کے مالک سے خرید چکے ہیں۔ ایلسا جب خاموش ہوئی تو سردار برقا پھر بولا، اے ایلسا سنو، ہم تم سے یہ کہنے تو نہیں آئے ہیں کہ جس زمین پر تم نے یہ شہر آباد کیا ہے ہمارا بادشاہ اریاز تم سے یہ زمین واپس لینا چاہتا ہے۔ ہم تو تمہارے پاس اپنے بادشاہ کا ایک پیغام لائے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ ہمارے بادشاہ اریاز سے شادی کر لیں۔ اے خاتون، آپ کی خوبصورتی اور آپ کے حسن کے چرچے ہمارے بادشاہ اریاز تک پہنچ چکے ہیں۔ اسے یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ آپ ٹائر شہر کی ایک شہزادی ہیں۔ اس نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ فی الفور اس سے شادی کر لیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہ کے محل میں جانا ہوگا۔ وہ یہاں سے تقریباً 25-30 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ ہمارے بادشاہ سے شادی کرتی ہیں تو اس میں آپ کی بہتری ہے، وہ اس لیے کہ آپ ایک ملکہ کی حیثیت سے ان سارے علاقوں پر حکمرانی کر سکیں گی، اپنے اس نئے آباد کردہ شہر کی ترقی اور بہتری کے لیے بھی کام کر سکیں گی۔ برقا نام کے اس سردار کے انکشاف پر حسین ایلسا اپنا سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے برقا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مورس قوم کے بادشاہ اریاز کے سفیر، جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سن لیا۔ اب اس کا جواب بھی سنو۔ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ آنے والی رات ہمارے درمیان قیام کرو۔ میں اپنے ساتھیوں سے اور خیر خواہوں سے مشورہ کروں گی، اس کے بعد میں تمہیں اپنے آخری فیصلے سے آگاہ کروں گی۔ برقا نے ایلسا کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ بس برقا اور اس کے ساتھیوں کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، جبکہ ایلسا نے اپنی کنانی قوم کے ان 2 سرداروں کو طلب کیا جو ٹائر شہر سے تجارت کے لیے نکلے تھے اور یہاں مستقل طور پر قرطاجنہ شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان سرداروں میں سے ایک کا نام ملکوس اور دوسرے کا نام ماگو تھا۔ ملکوس عمر میں کافی بڑا تھا جبکہ ماگو اس سے چھوٹا تھا۔ وہ دونوں ہی نہایت عقل مند، زیرک اور دانشور تھے۔ جب یہ ملکوس اور ماگو دونوں ایلسا کے سامنے آئے تو ایلسا نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے غم گساروں، میں ایک نئی الجھن میں پڑ گئی ہوں۔
اس سلسلے میں مجھے تم دونوں کے مشورے کی ضرورت ہے۔ ملکوس نے فکر مندی سے ایلسا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے خاتون، ایسی کون سی افتاد آپ پر آن پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ مغموم اور پریشان ہیں؟ ایلسا نے ان دونوں پر موروث قوم کے بادشاہ اریاس کے وفد کی آنے کی اطلاع دی، پھر انہیں پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا جو اس اریاس کے وفد سے ہوئی تھی۔ ملکوس اور ماگو نے پہلے بڑی رازداری کے ساتھ آپس میں مشورہ کیا، پھر ملکوس نے ایلسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، جیسا آپ حکم کریں گی ہم تو ویسا ہی کر گزریں گے۔ اگر آپ حکم دیتی ہیں تو ہم قرطاجنہ شہر کے کنانی نوجوانوں کا ایک لشکر تیار کرتے ہیں، اس لشکر کی مدد سے ہم مورث قوم کے بادشاہ اریاس کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر امید ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ایلسا نے کہا، میں تمہاری اس سعادت مندی پر تم دونوں کی ممنون ہوں، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ بھی تم دونوں سنو۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کل صبح میں اریاس کے اس وفد کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گی۔ میں خود مورث قوم کے بادشاہ اریاس کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اس پر یہ واضح کروں گی کہ میری منگنی یوناف نام کے ایک نوجوان سے ہو چکی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اس کے ساتھ شادی کر لیتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنی بات منوانے پر آمادہ کر لوں گی۔ بس تم دونوں صرف یہ کرو کہ چند مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ تیار رکھو۔ تم دونوں بھی کل صبح اپنے مسلح جوانوں کو لے کر میرے ساتھ مورث قوم کی طرف کوچ کرو گے۔ اور ہاں میرے چاراگروں، یہ بھی سنو کہ اس وقت میں مورث قوم کے بادشاہ اریاس کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ یا مقابلہ نہیں چاہتی، اس لیے کہ ہم نے یہ شہر نیا آباد کیا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو اگر ہم نے ابھی سے جنگوں میں جھونکنا شروع کر دیا تو مجھے خدشہ اور خطرہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ کسی اور جگہ یہاں سے نقل مکانی شروع کر دیں گے، لہٰذا ہم تینوں کل صبح یہاں سے مورث قوم کی طرف کوچ کریں گے۔ تم دونوں کو میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ جب ایلسا اپنی بات کہنے کے بعد خاموش ہوئی تو ملکوس نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، ہم پوری جان سے آپ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں اور ماگو چند مسلح جوانوں کے ساتھ کل صبح آپ کے ساتھ اریاس کی طرف کوچ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اریاس سے اپنی بات منوانے میں کامیاب رہیں گے۔ ملکوس کے اس جواب پر ایلسا خوش ہو گئی، پھر اس نے ان دونوں سرداروں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے روز ایلسا، ملکوس، ماگو اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ مورث قوم کے بادشاہ اریاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ مورث قوم کے مرکزی شہر کی طرف 10 میل کا سفر طے کر چکے تو سامنے کی طرف سے انہیں 2 سوار اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے قریب آ کر ان دونوں سواروں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور اریاس بادشاہ کے سردار برقا نے ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ پھر اس نے برقا کو مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے سردار، ہمارا بادشاہ اریاس اپنے مرکزی شہر سے شکار کے لیے نکلا ہوا ہے۔ یہاں سے 5 میل آگے اس نے پڑاؤ کیا ہے۔ اس نے ہمیں آپ کی طرف اس لیے روانہ کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو شہر کی طرف جانے کے بجائے بادشاہ کے پڑاؤ کی طرف لے کر چلیں۔ اس طرح ان دونوں رہنماؤں کی رہبری میں سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ 5 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ سب خیموں کے ایک شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ خیموں کا یہ شہر مورث قوم کے بادشاہ اریاس کا وہ پڑاؤ تھا جو اس نے جنگل کے اندر شکار کے لیے لگایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سردار برقا سب کو لے کر اپنے بادشاہ کے خیمے کے پاس آیا۔ انہوں نے دیکھا جنگلی جانوروں کے چمڑے کا بنا ہوا وہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا، جس کے اندرونی حصے کو ریشمی پردوں کے ذریعے سے کئی کمروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایلسا کے محافظوں کو تو باہر ہی کھڑا رہنے دیا گیا، جبکہ سردار برقا ایلسا کے علاوہ ملکوس اور ماگو کو لے کر اس خیمے میں داخل ہوا اور انہیں اپنے بادشاہ اریاس کے سامنے پیش کیا۔ ایلسا نے دیکھا وہ ایک خوب قداور اور قوی جوان تھا۔ اس کے سر کے بال لمبے تھے، عورتوں کی طرح اس نے اپنے بالوں میں مینڈیاں گوند رکھی تھیں۔ جب ایلسا، ملکوس اور ماگو اریاس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے تو برقا نے زمین کی طرف جھکتے ہوئے پہلے اپنے بادشاہ کو تعظیم پیش کی، پھر اسے مخاطب کر کے بولا، اے عظیم بادشاہ، یہ ایلسا ہے جسے آپ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے یہ دونوں سردار ہیں۔ مجھے جو آپ نے پیغام دیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے، اب یہ خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہے۔ اریاس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، پھر اس نے ان چاروں کو بڑی نرم آواز میں مخاطب کرتے ہوئے سامنے کی نشستوں پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ چاروں وہاں بیٹھ گئے تو اریاس چند ساعتوں تک
حسین ایلسا کو بڑے غور اور انہماک سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اے ٹائر شہر کی شہزادی، جو پیغام میں نے تجھے برقع کے ذریعے بھجوایا تھا، کیا وہ تو نے سن لیا ہے؟ ایلسا نے مؤدب ہوتے ہوئے کہا، ہاں مورس کے بادشاہ، وہ پیغام میں نے سن لیا تھا، اس کا جواب دینے ہی کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں۔ اریاس نے بڑے تجسس سے ایلسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایلسا نے لبوں پر گہری اور قاتل مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے شیریں آواز میں کہا، اے بادشاہ، میری منگنی یوناف نام کے ایک جوان کے ساتھ ہو چکی ہے، جو ان دنوں ایک ضروری کام کے سلسلے میں یونان کی طرف گیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چند دن تک وہ لوٹ آئے گا۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ اگر میری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں بخوشی آپ کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتی، بلکہ میرے لیے یہ انتہائی سعادت اور اعزاز کا مقام ہے کہ میں آپ کی بیوی بن کر ایک ملکہ کی حیثیت سے سارے علاقوں پر حکومت کروں گی۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میں نے ایک منگیتر سے اگر اپنی نسبت توڑ دی تو وہ میری جان کے در پہ ہو جائے گا۔ اریاس نے فوراً ایلسا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حسین ایلسا، اگر تم اپنے منگیتر کے خوف کے باعث اتنی فکر مند ہو اور تذبذب کا شکار ہو رہی ہو تو پھر بالکل بے فکر اور مطمئن ہو جاؤ۔ تم میرے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یوناف نام کا وہ جوان تمہارا کیا بگاڑتا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ مکمل طور پر تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ جو ہی وہ یونان سے قرطاجنہ شہر میں داخل ہوگا، اسے گرفتار کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے سلوک اس کے ساتھ کرنا۔ اریاس کی اس گفتگو پر ایلسا تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر کچھ سوچتی رہی، پھر شاید اس نے کچھ فیصلہ کیا اور کہنے لگی، اے بادشاہ، اگر آپ مجھے ایسا تحفظ دیتے ہیں تو میں اپنے منگیتر سے اپنی نسبت منقطع کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شادی پر اپنی آمادگی ظاہر کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اریاس نے تڑپ کر پوچھا، اے حسین ایلسا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ ایلسا کہنے لگی، میری شرط یہ ہے کہ مجھے اس شادی کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی جائے، کیونکہ اس دوران میں قرطاجنہ شہر کے باہر دریائے بیگرادا کے کنارے اپنے شہر کے لیے اور اپنے دیوتا کی خاطر ایک قربان گاہ تیار کر سکوں، تاکہ روز مرہ کے امور کے ساتھ ساتھ میری غیر موجودگی میں قرطاجنہ شہر کے لوگ اپنے مذہبی امور ادا کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میں 3 ماہ میں اس قربان گاہ کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میں آپ سے شادی کرنے کے بعد قرطاجنہ شہر سے منتقل ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ ایلسا کے اس جواب پر اریاس خوش ہو گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اے حسین ایلسا، تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں مکمل طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ تمہیں 3 ماہ کی مہلت دیتا ہوں۔ قربان گاہ تیار کرنے کے بعد تم میرے پاس چلی آنا تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس مملکت کے اندر تمہاری حیثیت ایک ملکہ کی سی ہوگی۔ تم سارے علاقے پر اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق حکومت کر سکو گی۔ اریاس کے اس جواب پر ایلسا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اریاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت دیں، تاکہ یہاں سے جاتے ہی میں قربان گاہ کی تعمیر کا کام شروع کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ میں ان 3 ماہ میں قربان گاہ کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، پھر میں قرطاجنہ آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اریاس نے بڑی خوش قلقی سے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تم جا سکتی ہو۔ ایلسا کے سردار ملکوس اور ماگو بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ تینوں اریاس کے خیمے سے باہر چلے گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ اس پڑاؤ سے باہر نکلنے لگے تھے۔ پڑاؤ سے تقریباً 2 میل دور جا کر ایلسا کے سردار ملکوس نے ایلسا کو مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، جو جواب تم نے اریاس کو دیا ہے اس سے ہم خوش اور مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوناف ایک نیک سیرت اور مخلص جوان ہے۔ آپ کو کسی بھی صورت اس کے ساتھ اپنی نسبت کو منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تم نے 3 مہینے کی مہلت لی ہے تو 3 مہینے کے دوران ہم اپنا ایک بہترین لشکر تیار کریں۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد ہم اریاس کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہماری شہزادی ایلسا تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتی ہے، اور اس کے جواب میں جو کچھ تم نے کرنا ہے کر گزرو۔ اگر تم نے ہمارے خلاف لشکر کشی کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور قرطاجنہ شہر سے باہر کھلے میدان میں اریاس کو شکست دے کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ملکوس کی گفتگو سن کر ایلسا تھوڑی دیر مسکراتی رہی، پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ملکوس،
میں تمہارے اور ماگو کے خیالات کی قدر کرتی ہوں۔ مجھے امید تھی کہ تم دونوں میرے متعلق ایسا ہی سوچو گے۔ سنو، میں کسی بھی صورت یوناف سے اپنی نسبت منقطع نہیں کروں گی، بلکہ میں نے جو اریاس سے یہ 3 ماہ کی مہلت حاصل کی ہے، اس 3 ماہ کے دوران ہم ایک لشکر ہی ترتیب دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دریائے بیگرادا کے کنارے اپنے لوگوں کے لیے ایک قربان گاہ بھی تیار کروں گی تاکہ وہ قربانی کر کے اپنے بال دیوتا کو خوش کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یوناف کا بھی انتظار کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ ان 3 ماہ کے دوران یوناف یونان سے واپس قرطاج نہ پہنچ جائے گا۔ تم جانو وہ ایک مافق الفطرت جوان ہے۔ اس کی سرکردگی میں ہم اپنا لشکر لے کر نکلیں گے اور مورس قوم کے بادشاہ اریاس کے خلاف لشکر کشی کریں گے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ ہمارے لیے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بن سکے۔ اے میرے دونوں سرداروں، میں نے تو یہاں تک سوچ رکھا ہے کہ یوناف کے آنے پر اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد ہم اس اریاس پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دیں، اس پر ایک ایسا شبخون ماریں گے کہ اسے تباہ و برباد کر کے اس کی ساری زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر اپنی حکومت قائم کر دیں گے۔ اب بولو، میری ان باتوں کے جواب میں تم کیا چاہتے ہو؟ ملکوس اور ماگو کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر ملکوس نے کہا، اے خاتون، اب ہمیں تم سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں۔ ہم خوش ہیں کہ تم نے ایک اچھے ارادے کے تحت اریاس سے 3 ماہ کی مہلت مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ قرطاجنہ شہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ قرطاجنہ پہنچنے کے دوسرے ہی دن ایلسا نے دریائے بیگرادا کے کنارے اپنے لوگوں کے لیے ایک قربان گاہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ کام اس نے 3 ماہ سے پہلے ہی ختم کر لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑی بے چینی کے ساتھ یوناف کا انتظار بھی کرنے لگی۔ لیکن 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی یوناف اس کے پاس لوٹ کر نہ آیا تو ایلسا مایوس ہو گئی۔ اس کے دل نے یہ وہم پکڑ لیا تھا کہ اب یوناف ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی لوٹ کر اس کے پاس نہ آ سکے گا۔ وہ اور اس کے دونوں سردار ملکوس اور ماگو دن رات قرطاجنہ کا لشکر تیار کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اس کام میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ انگنت لوگوں کو مسلح کرنے کے بعد عسکری تربیت بھی دینے لگے تھے، لیکن ایلسا کو یوناف کا انتظار کرنا تھا۔ یوناف کا واپس نہ آنا انتہائی تکلیف، اذیت اور غم کا باعث تھا۔ ایک روز حسین ایلسا جنگی لباس پہننے کے بعد ملکوس اور ماگو کے ساتھ قرطاجنہ شہر سے باہر نکلی تو تھوڑی دیر تک وہ شہر سے باہر ان جوانوں کا معائنہ کرتی رہی جو قرطاجنہ شہر کے باہر لشکری کی حیثیت سے زیر تربیت تھے۔ پھر وہ ملکوس اور ماگو کے ساتھ دریائے بیگرادا کے کنارے بال دیوتا کی قربان گاہ کے قریب آئی۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے ملکوس اور ماگو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز سرداروں، مجھے یوناف کا بڑی بے چینی اور بڑی بے قراری سے انتظار تھا۔ مجھے امید تھی کہ ان 3 ماہ کے دوران وہ لوٹ کر میرے پاس آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں سمجھتی ہوں شاید وہ روٹ کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے جا چکا ہے۔ اس کے بغیر میری زندگی ادھوری اور ناکارہ ہے۔ تم دونوں جانتے ہو کہ میں مورس قوم کے بادشاہ اریاس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ اے میرے عزیز سرداروں، سنو، میں تم دونوں کو اپنی زندگی کا آخری حکم دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے بعد ملکوس قرطاجنہ شہر کا حاکم ہوگا، جبکہ ماگو ملکوس کی نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ میرے بعد تم دونوں مل کر قرطاجنہ شہر کے لیے ایک لشکر جرار تیار کرنا، تاکہ جو کوئی بھی اس شہر پر حملہ آور ہو تو اس لشکر کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس شہر کی حفاظت کا سامان کیا جا سکے، بلکہ حملہ آوروں کو یہاں سے مار بھگا کر ان کی سرزمینوں پر قبضہ کیا جائے۔ ایلسا کی اس گفتگو پر ملکوس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے خاتون، ہمیں یہ خدمت سونپنے کے بعد آپ خود کہاں جائیں گی؟ ایلسا نے بڑی مایوسی اور غم میں کہا، میں اب یوناف کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ تم گواہ رہنا کہ میں اپنا آپ یوناف کے لیے قربان کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایلسا نے اپنی تلوار کھینچی اور اپنے پیٹ میں گھوم کر اس نے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گئی۔ اس پر ملکوس اور ماگو اپنے گھوڑے سے اتر کر بھاگتے ہوئے ایلسا کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایلسا اس وقت تک دم توڑ چکی تھی۔ پھر وہ دونوں ایلسا کی لاش کو اس کے گھوڑے پر رکھ کر شہر کی طرف لائے۔ یونان کے حکمرانوں نے انتھک اور باقاعدگی کے ساتھ ٹرائے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ روزانہ شہر سے باہر دونوں لشکروں کے درمیان جھڑپیں ہوا کرتی تھیں۔ ان جھڑپوں کے علاوہ یونان کا متحدہ لشکر
شہر سے باہر دور دور تک سامان رسد حاصل کرنے کے لیے یلغار کیا کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک یلغار کے دوران اپولو دیوتا کے ایک معبد سے ان کے ہاتھ کریسیزا نام کی ایک لڑکی لگی۔ کریسیزا نام کی یہ نوخیز اور نوجوان لڑکی بادلوں کے گرد اڑتے پرندوں، سردیوں کی سندلی صبح کی امرت اور دھلے ہوئے آلو بخارے جیسے حسین اور اسرار خیز تھی۔ شوق رنگون جیسی اس لڑکی کو اپولو کے معبد سے حاصل کرنے کے بعد یونانیوں نے اپنے بڑے سردار اور مینیلاؤس کے بھائی اگامنن کے حوالے کر دیا۔ اگامنن اس حسین لڑکی کو پا کر ایسا محسوس کر رہا تھا گویا کہ وہ اپولو کے اس معبد سے اسے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کریسیزا نام کی اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے پڑاؤ میں لے جائے گا۔ چند دن اسے اپنے ساتھ رکھنے کے بعد اور اسے اپنے ساتھ مانوس کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس یلغار کے دوران ایک دوسرے معبد سے یونانیوں کے ہاتھ برائسس نام کی ایک دوسری لڑکی بھی لگی تھی جو کریسیزا جیسی ہی خوبصورت، حسین اور پرکشش تھی۔ اس لڑکی کو اکھیلیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اکھیلیس بھی اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ مانوس کر کے اس کے ساتھ وہ شادی کر لے گا۔ بس ایسا ہوا کہ یونانی ارد گرد کے علاقوں میں یلغار کرنے کے بعد اور اپنے لیے خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کرنے کے علاوہ ان دونوں خوبصورت لڑکیوں کو لے کر اپنے پڑاؤ میں واپس آ گئے تھے۔ ایک روز کھلے میدانوں میں شام سے تھوڑی دیر پہلے اپنے گھوڑوں کو دوڑانے کے بعد یوناف اور اکھیلیس سمندر کے کنارے کنارے اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی چٹان کے سامنے ایک بوڑھا اور لاغر شخص سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس بوڑھے کے قریب آ کر رک گئے۔ اس بوڑھے نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا، پھر دعائیا انداز میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر اس بوڑھے کی نحیف آواز یوناف اور اکھیلیس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ انتہائی انکساری اور عاجزی سے کہہ رہا تھا، اے کرہ آب و گل اور عالم رنگ و بو کے مالک، میری بے بسی اور میری بے قراری پر نگاہ رکھ۔ مجھے ان یونانیوں کی نفرت کے زہر اور ان کی فطرت کے بدترین گرداب سے نجات دے۔ ذرا رک کر وہ بوڑھا پھر کہہ رہا تھا، اے اس میں جان اور شب کی تخلیق کرنے والے، یہ فطرت کے باغی یونانی اپنی طاغوتی فطرتوں میں میری بیٹی کے اجالوں کا لہو کر کے اسے سیاہ تقدیر کی طرح بے شرف، بے توقیر کر دینا چاہتے ہیں۔ ہوس کے شیاطین اپنی سفلی خواہشات کی تکمیل کر کے میری زندگی کو نفرتوں کی بوسیدہ زنجیروں جیسا بنا کر رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھا ایک بار پھر رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونچے اونچے سانس لیتا رہا، پھر وہ دوبارہ کہنے لگا، اے اس رات میں تاریکی اور روشنیاں بکھیرنے والی رات، کسی عارف قوت کو بھیج اور اس فنا انجام شہروں سے میری بیٹی کے دامن گریبان کی حفاظت کر، قبل اس کے کہ وہ میری معصوم بیٹی کے پاؤں میں گناہ اور بدی کی غلامانہ زنجیریں ڈال دیں۔ تو اسے ان کے ظلم اور ان کے ستم سے نجات دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا جب پھر خاموش ہوا تو یوناف اور اکھیلیس دونوں آگے بڑھے، پھر اس بوڑھے کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ یوناف نے بڑی ملائمت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے نہایت نرم آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگ، تم کیوں یونانیوں کے خلاف بد دعا کر رہے ہو؟ آخر انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور تمہیں کیا تکلیف اور اذیت پہنچی ہے؟ تم اپنی گفتگو میں بار بار اپنی کس بیٹی کا ذکر کر کے اسے یونانیوں سے نجات دلانا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یوناف کے یہ الفاظ سن کر وہ بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مڑ کر اس نے یوناف کی طرف دیکھا، پھر بڑے انکسار سے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مہربان اجنبی، میرا نام کیریسس ہے، میں اپولو مندر کے دیوتا کا بڑا پجاری ہوں۔ کل ایسا ہوا کہ یونانیوں نے ٹرائے شہر کی نواحی بستیوں پر رسد کا سامان حاصل کرنے کے لیے یلغار کی۔ اس یلغار پر وہ اپولو دیوتا کے مندر میں بھی حملہ آور ہوئے اور وہاں سے میری بیٹی کریسیزا کو اٹھا کر یہاں لائے ہیں۔ میں اس وقت کسی کام کے سلسلے میں دوسری بستی کی طرف گیا ہوا تھا۔ جب میں لوٹا تو مجھے خبر ہوئی کہ یونانی میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ بس میں یونانیوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ وہاں سے مجھے خبر ہوئی کہ میری بیٹی یونانیوں کے بڑے سردار اگامنن کے قبضے میں ہے۔ وہ زبردستی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ میری بیٹی قطعاً اس سے شادی پر آمادہ نہیں ہے۔ میں اس اگامنن کے پاس گیا، وہاں میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔
وہ اس کے کمرے میں اداس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی، لیکن اگامینن نے اس کا بازو پکڑ کر زبردستی مجھ سے علیحدہ کر دیا۔ میں نے اگامینن کی بڑی منت و زاری کی کہ وہ میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے دے، کیونکہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ میری یہ بیٹی ہی میری زندگی کا سہارا اور میرا سکون ہے، لیکن اگامینن نے میری اس التجا اور عرض داشت کو قبول نہ کیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ میری بیٹی دینے سے انکار کر دیا، بلکہ دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ یہ کہہ دیا کہ اس کی بیٹی کرسیزا کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ چند دن تک ضرور اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ بس وہاں سے نکل کر میں سمندر کے کنارے یہاں آ بیٹھا تھا اور اس خالق کی قوت کے سامنے اپنی عرض داشت پیش کر رہا تھا کہ وہ ان ظالم یونانیوں سے میری بیٹی کو نجات دلائے۔ بوڑھا کریسس جب خاموش ہوا تو یوناف نے آگے بڑھ کر پہلے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر اسے ڈھارس دی، پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم آواز اور تشویح بھرے لہجے میں بولا، اے میرے بزرگ، تم میرے ساتھ چلو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگامینن سے تمہاری بیٹی کو واپس لے کر دوں گا، اور یاد رکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کے حق میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ بوڑھے کریسس سے اس قدر کہنے کے بعد یوناف شہزادہ ایکھیلیس کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ایکھیلیس، میں اس بوڑھے کریسس سے اس کی بیٹی واپس دلانے کا جو وعدہ کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایکھیلیس نے پہلے یوناف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس نے نرم اور دوستی کے جذبوں سے بھرپور آواز میں کہا، اے یوناف، میں جانتا ہوں کہ تم خرق عادت قوتوں کے مالک ہو، جو ارادہ کر لیتے ہو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت اور جرأت بھی رکھتے ہو، لہٰذا تم کریسس سے اس کی بیٹی کو واپس دلانے کا عہد کر رہے ہو، تو اس عہد میں میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دونوں کو ابھی اور اسی وقت بوڑھے کو لے کر اگامینن کے پاس جانا چاہیے، اس سے اس بوڑھے کی بیٹی کو اسے واپس دلانا چاہیے۔ اس بوڑھے کی بیٹی کو اپولو کی مندر سے اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی گئی ہے۔ اب اس غلطی کا تدارک اس طرح ہو سکتا ہے کہ اپولو مندر کے اس بڑے پجاری کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر اگامینن ہماری بات نہیں مانتا اور بوڑھے کریسس کو بیٹی واپس کرنے سے انکار کرتا ہے، تو پھر سنو اے یوناف، جو بھی تم اس کے خلاف قدم اٹھاؤ گے، میں پوری طرح اس میں تمہارا ساتھ دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنا پڑے۔ ایکھیلیس کا جواب سن کر یوناف خوش ہوا۔ بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا، اے میرے بزرگ، تم ہمارے ساتھ چلو۔ ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ اگامینن سے تمہاری بیٹی کرسیزا کو تمہیں واپس دلا کر رہیں گے۔ بوڑھے پجاری نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم میرے لیے وہی نجات دہندہ ہو جس کے لیے میں یہاں سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس کائنات کے خالق کے سامنے دعا مانگ رہا تھا؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے کریسس، میرا نام یوناف ہے، میرے اس ساتھی کا نام ایکھیلیس ہے۔ تم ہمیں اپنا نجات دہندہ ہی سمجھو، اور یہ بھی سنو، ہم دونوں کا تعلق بھی اس یونانی لشکر سے ہے جس میں اگامینن ہے۔ اب تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم دونوں اگامینن سے تمہاری بیٹی کرسیزا کو تمہیں واپس دلا سکیں۔ بوڑھے پجاری نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ وہ خاموشی کے ساتھ یوناف اور ایکھیلیس کے ساتھ ہو لیا۔ یوناف نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کرا لیا، اور پھر وہ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔